پھر رمضان کے اندر حقیقت یہ کہنے والے کے لیے بھی ہے اور سب سننے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، جتنی بھی خواتین بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، آج پہلے میں نے آپ کو خطبات میں کہا تھا کہ رمضان سے پہلے شیڈول بنا دی، اگر آپ کا شیڈول ابھی تک نہیں بنا تو آج میں شیڈول بنائیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے، ہم نے رمضان میں نیکیوں کے کیا کام کرنے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری کی بات بتاتا ہوں، اور ائمہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور یہ جمع امت ہے اور آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ حسن نیت اور خلوص نیت سے انسان نیکیوں کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، بالفرض وہ نیکیاں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے ساری کی ساری نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی نیت کر لیجئے کہ ہم نے نیکی کے کچھ کام اس رمضان میں ضرور کرنے، اور ان میں سے سب سے اہم کام، بہت سے اہم کام ہے، رمضان عبادات کا مجموعہ لیے ہوئے آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک نہایت اہم کام یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آپ قرآن سن رہے ہیں آپ کو ثواب ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، لیکن میں اور آپ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی 50، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، آپ ان سے پوچھئے یہ جو کلام اللہ نے آپ کے لیے، اللہ آپ سے جو باتیں کر رہا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جو آپ سے یہ کلام کیا آپ کو پتہ بھی ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ارادہ کیجئے، اللہ کی قسم قطعاً مشکل نہیں ہے، آپ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص اگر آج یہ یہاں پہ نیت کر لے کہ میں نے اس رمضان میں سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک پورے قرآن پاک کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھنا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔